اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالب علم ساتھیوں، اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 کی آیت نمبر 117 تا 120 کے بارے میں پڑھا۔ اس ویڈیو میں ہم سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 آیت نمبر 121 کا ترجمہ، تفسیر، عربی، شان نزول کے بارے میں پڑھیں گے اور قرآن کی روشنی میں اہم دینی مسائل بھی سیکھیں گے۔ لنک میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں شیئر کر دیا ہے۔ فرمان عالی شان ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 121۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ، اور یاد کرو اے محبوب جب تم صبح کو اپنے دولت خانہ سے برآمد ہونے مسلمانوں کو لڑائی کے مورچوں پر قائم کرتے، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ تفسیر اور شان نزول۔ بمقام مدینہ طیبہ بقصد احد۔ جمہور مفسرین کا قول ہے کہ یہ بیان جنگ احد کا ہے، جس کا اجمالی واقعہ یہ ہے کہ جنگ بدر میں شکست کھانے سے کفار کو بڑا رنج تھا، اس لیے انہوں نے بقصد انتقام لشکر گراں مرتب کر کے فوج کشی کی۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ لشکر کفار احد میں اترا ہے تو آپ نے اصحاب سے مشورہ فرمایا۔ اس وقت مشاورت میں عبداللہ بن ابی سلول کو بھی بلایا گیا، جو اس سے قبل کبھی کسی مشاورت کے لیے بلایا نہ گیا تھا۔ اکثر انصار کی اور اس عبداللہ کی یہ رائے ہوئی کہ حضور مدینہ طیبہ میں ہی قائم رہیں، اور جب کفار یہاں آئیں تب ان سے مقابلہ کیا جائے۔ یہی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی تھی، لیکن بعض اصحاب کی رائے یہ ہوئی کہ مدینہ طیبہ سے باہر نکل کر لڑنا چاہیے، اور اسی پر انہوں نے اصرار کیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دولت سرائے اقدس میں تشریف لے گئے اور اسلحہ زیب تن فرما کر باہر تشریف لائے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر ان اصحاب کو ندامت ہوئی، اور انہوں نے عرض کیا کہ حضور کو رائے دینا اور اس پر اصرار کرنا ہماری غلطی تھی، اس کو معاف فرمائیے اور جو مرضی مبارک ہو وہی کیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کے لیے سزاوار نہیں کہ ہتھیار پہن کر قبل جنگ اتار دے۔ مشرکین احد میں چہارشنبہ، پنجشنبہ کو پہنچے تھے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کو اور بعد نماز جمعہ ایک انصاری کی نماز جنازہ پڑھ کر روانہ ہوئے، اور 15 شوال 3 ہجری روز یکشنبہ احد میں پہنچے۔ یہاں نزول فرمایا، اور پہاڑ کا ایک درہ جو لشکر اسلام کے پیچھے تھا، اس طرف سے اندیشہ تھا کہ کسی وقت دشمن پشت پر سے آ کر حملہ کرے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر کو 50 تیر اندازوں کے ساتھ وہاں مامور کیا۔ فرمایا کہ اگر دشمن اس طرف سے حملہ آور ہو تو تیر باری کر کے اس کو دفع کر دیا جائے، اور حکم دیا کہ کسی حال میں یہاں سے نہ ہٹنا اور اسی جگہ کو نہ چھوڑنا، خواہ فتح ہو یا شکست۔ عبداللہ بن ابی بن سلول منافق، جس نے مدینہ طیبہ میں رہ کر جنگ کرنے کی رائے دی تھی، اپنی رائے کے خلاف کیے جانے کی وجہ سے برہم ہوا اور کہنے لگا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 عمر لڑکوں کو کہنا تو مانا اور میری بات کی پرواہ نہ کی۔ اس عبداللہ بن ابی کے ساتھ 300 منافق تھے، ان سے
اس نے کہا کہ جب دشمن لشکر اسلام کے مقابل آ جائے اس وقت بھاگ پڑو تاکہ لشکر اسلام میں ابتری ہو جائے اور تمہیں دیکھ کر اور لوگ بھی بھاگ نکلیں۔ مسلمانوں کے لشکر کی کل تعداد مع ان منافقین کے 1000 تھی اور مشرکین 3000۔ مقابلہ ہوتے ہی عبداللہ بن ابی منافق اپنے 300 منافقوں کو لے کر بھاگ نکلا اور حضور کے ساتھ 700 اصحاب رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت قدم رکھا یہاں تک کہ مشرکین کو ہزیمت ہوئی۔ اب صحابہ بھاگتے ہوئے مشرکین کے پیچھے پڑ گئے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں قائم رہنے کے لیے فرمایا تھا وہاں قائم نہ رہے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ دکھا دیا کہ بدر میں اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کی برکت سے فتح ہوئی تھی۔ یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی مخالفت کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے دلوں سے رعب و ہیبت دور فرمائی اور وہ پلٹ پڑے اور مسلمانوں کو ہزیمت ہوئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جماعت رہی جس میں حضرت ابو بکر، علی، عباس، طلحہ، سعد تھے۔ اس جنگ میں دندان اقدس شہید ہوئے اور چہرہ اقدس پر زخم آیا۔ اسی کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ساتھیو، ہم نے قرآنی تعلیمات کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہے، اس لیے آپ بھی لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اپنے دوستوں اور اپنی فیملی کو میرا چینل قرآن ود ایڈیپیڈیا سبسکرائب کرنے کی دعوت دیجئے اور گھنٹی بجانا نہ بھولنا تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پہ مل سکے۔ اللہ کریم ہم سب کی نیک اور جائز حاجات پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔